السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتوار کی شب جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈپارچر کی جانب جاتے ہوئے ایک خوفناک دھماکہ ہوا جو کہ چینی قافلے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس میں 4 افراد ہلاک اور 17 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس پر کراچی سے لے کر پورا ملک ہل گیا ہے۔ عید کے روز پورا دن اعلیٰ افسران کی دوڑیں لگتی رہیں۔ دوڑیں تو اتوار کی رات سے ہی لگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن پیر کے روز صبح سے دوڑیں لگتی رہیں۔ سی ٹی ڈی کی ٹیمیں آ کر وہ تمام دن کے اندر شواہد کا جائزہ لیتے رہیں کیونکہ رات کا ٹائم تھا۔ پھر چینی قونصل خانے کا وفد بھی وہاں پہنچا، ایس ایس پی ملیر، ڈی آئی جی آتے رہے، شواہد کا جائزہ لیتے رہے۔ بی ڈی کی ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیموں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں چینی قونصل خانے گئے تعزیت کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے پولیس، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے کے اہلکار افسران ہیں ان کی مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس اجلاس میں امن و امان کا جو اجلاس تھا، اس میں وزیر داخلہ، اس کے علاوہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم نے ایک رپورٹ دی، اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈپارچر کی جانے والے راستے پر یہ دھماکہ ہوا۔ وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس سے یہ تیار کیا گیا تھا۔ وی بی آئی ای ڈی سے چائنیز وفد کو نشانہ بنایا گیا، اور 70 سے 80 کلو بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا اس گاڑی کے اندر تھا جو گاڑی اس قافلے سے جا کر ٹکرائی۔ اب تحقیقات ہوئیں، تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس میں کافی پیش رفت ہوئی، اہم شواہد ملے، اور خودکش حملے میں ملوث شاہ فہد، اس کے بارے میں بھی کئی انکشافات ہوئے۔ شاہ فہد نے 5 سپٹمبر کو گاڑی اپنے نام پر رجسٹرڈ کرائی تھی، اور اس کے بعد 3 دسمبر کو 2 ساتھیوں کے ساتھ وہ کراچی پہنچا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پلاننگ کتنی پہلے سے چل رہی تھی کہ 3 دسمبر کو کراچی پہنچا، اور اس کے بعد 3 دسمبر 2023 کو 7:49 پر اس نے صدر میں پریڈی تھانے کی حدود میں واقع ایک ہوٹل میں انٹری دی تھی، اور پھر وہ 4 اکتوبر 2024 کو دوبارہ کراچی آیا، اور 10:47 پر اس نے اپنی ہوٹل کے اندر بائیو میٹرک انٹری کروائی۔ دھماکے کے روز یعنی اتوار کے روز 12 بجے اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا، اور یہ دونوں مرتبہ جو ہے پریڈی کے علاقائی صدر میں جو ہوٹلز ہیں وہاں پر اس نے اپنی رہائش اختیار کی۔ نوشکی کا رہائشی تھا، اور نادرا کا ڈیٹا، سموں کی تفصیلات وہ مزید پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس کی ذمہ داری مجید بریگیڈ نے قبول کی، اور یہ تمام صورتحال ہو گئی۔ وزیر اعظم بھی، انہوں نے بھی وہاں پر چینی سفارت خانے میں گئے اسلام آباد میں، ان سے تعزیت کی۔ یعنی کراچی سے لے کے پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا۔ اب اس تمام واقعے کے اندر سب سے پہلے جو نزلہ گرا ہے
وہ نزلہ گرا. ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے ڈی ایس پی اے ایس یو اینڈ چائنا ڈیسک اس کے اسپیشل برانچ کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کو فواد شاہین کو عہدے سے ہٹا دیا کیونکہ وہ انچارج تھے چائنا ڈیسک کے. غیر ملکیوں کی آمد و رفت کے اوپر نظر رکھنا ان کی ذمہ داری تھی. لیکن ہم نے ماضی میں بھی اسپیشل برانچ کی آپ کو کارکردگی وہاں پر بتائی ہے کہ ان کا کام ہی کیا ہے. جو ان کا اصل کام ہے وہ اصل کام نہیں کرتے, وہ دوسرے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں. تو چلیں یہ تو ابتدا اس سے ہی ہوئی کہ فواد شاہین کو انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا. اب مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں, بڑی خطرناک اطلاعات آ رہی ہیں, وہ اطلاعات یہ ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر تعینات کچھ پولیس کے اعلیٰ افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کو بھی ہٹائے جانے کا امکان ہے. فی الحال چیزیں فائنل ہو رہی ہیں, لیکن دیکھتے ہیں نزلہ کس پر گرے گا. ہم آپ کو جیسے جیسے خبریں آتی رہیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.